میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اس مہینے کے اندر 6 روزے رکھے تو اللہ رب العزت اس بندے کو 6 روزوں کے بدلے میں پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو سامعین ذی وقار، ماہ مبارک ہم سے رخصت ہوا، پتہ نہیں ہم اس چیز سے واقف نہیں ہیں، ہم نہیں جانتے کہ ماہ مبارک کے اندر ہم اپنے رب کو منانے کے اندر کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ ہمیں خبر نہیں۔ حد الامکان اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے ہم نے کوشش کی رمضان کے روزے رکھنے کی، اللہ کی عبادت کرنے کی، جتنا ہو سکا۔ یہ اللہ کی ایک توفیق تھی، ہماری کوشش تھی، وہ بھی اللہ کی عطا سے۔ تو لیکن یہ مقصد نہیں کہ رمضان چلا گیا تو ہم وہ عمل جو اچھے ہم رمضان کے اندر کرتے تھے اب چھوڑ دیں۔ وہی طریقہ ہونا چاہیے جو رمضان کے اندر ہم اچھے عمل کر رہے تھے، 5 گانا نماز پڑھتے تھے، ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہتے تھے، اسی انداز سے ہمیں چاہیے کہ باقی مہینے بھی گزاریں، پھر جا کے ہم اپنے رب کو منانے کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو سامعین ذی وقار، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی، اس کا ترجمہ سماعت کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا من تاب، مگر وہ آدمی جو توبہ کرے، وآمن، اپنے ایمان لائے، وعمل عملا صالحا، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرے، اچھے عمل کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جو توبہ کرنے والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، ان کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دے گا۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو سامعین ذی وقار، ہم اپنی زندگی کے اندر بہت سارے عمل کرتے ہیں، ہمارے بہت سارے ایسے عمل ہیں جن سے اللہ کی ناراضگی آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی آتی ہے۔ تو ہمارے وہ عمل جو اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں وہ 2 قسم کے ہیں، گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ۔ ان سے توبہ کرنا یہ اللہ کے قرب پانے کا ذریعہ ہے۔ بندہ بحیثیت انسان ہونے کے، بشر ہونے کے، گناہ سرزد ہو جاتا ہے، لیکن وہی آدمی کامیاب ہے، وہی آدمی اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد فوری توبہ کر لے۔ تو سامعین ذی وقار، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے، ان لوگوں کی فہرست میں آنے کے لیے جو اللہ کے محبوب ہیں، اس کے لیے ہمیں پہلے سٹیپ کی ضرورت ہے، پہلا قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ وہ ہمارا پہلا قدم جو ہے وہ ہے توبہ۔ توبہ کریں گے تو پھر ہم اللہ کے راستے میں چلنے والے ہوں گے۔ کتنے ہمارے اعمال ایسے ہیں جن سے اللہ کی ناراضگی آتی ہے، تو اب ان سے توبہ کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ تو توبہ کے لیے پہلے 3 قدم اٹھانے ہوں گے۔ ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب کو منانا چاہتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پہلے توبہ ہے، اور توبہ کے لیے پہلے 3 قدم اٹھانا پڑیں گے۔ 3 قدم اٹھا کے سفر شروع کرنا پڑے گا۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ بندہ چلے، قدم اٹھائے، پاؤں اٹھانا یہ مقصد نہیں، اس کا مقصد ہی اور ہے، وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ان میں سے پہلا جو قدم ہے، پہلے قدم سے مراد طبع سے شرع کی طرف جانا، طبیعت سے شریعت کی طرف جانا۔ ہماری طبیعت کیا چاہتی ہے، ہمارا دل کیا چاہتا ہے، ہمارا نفس کون سی خواہش کرتا ہے، ہمارے دل کے اندر کون سی تمنائیں ہیں، کون سے ارادے ہیں، ان کو پیچھے چھوڑے۔ شریعت کیا چاہتی ہے، شریعت کی کون سی خواہشات ہیں، کون سی تمنائیں ہیں، شریعت کن چیزوں پر راضی ہوتی ہے، وہ چیزیں جب اپنائے گا تو پھر آدمی توبہ کی طرف قدم اٹھانے والا ہوگا۔ اس لیے طبع سے
یعنی طبیعت کو چھوڑے، طبیعت کی ناراضگی مول لے لے، لیکن اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہوئے اللہ رسول کی ناراضگی نہ مول لے۔ لہذا اللہ رسول کے طریقے پر چلنا پڑے گا، شریعت کے رستے پر چلنا پڑے گا۔ اور دوسرا قدم ہے ظاہر سے باطن کی طرف جانا۔ میں آیا ہوں مسجد کے اندر، آپ احباب آئے ہیں، ہم نے غسل کیا، سونے کپڑے پہنے، صاف ستھرے پاک کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، سرما ڈالا اور اپنے آپ کو سنوار کے مسجد کی طرف چل کے آئے ہیں۔ یہ ہے ہمارا ظاہر سونا ہونا، اپنے ظاہر کو خوبصورت کرنا۔ لیکن ہمارا باطن کیا وہ بھی اسی طرح سونا ہے؟ کیا وہ بھی اسی طرح خوبصورت ہے؟ کیا وہ بھی ایسا ہے کہ اللہ اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے؟ تو لہٰذا ظاہر کی جس طرح ہم فکر کرتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں اپنے باطن کی فکر کرنی چاہیے۔ ظاہر کو پاک رکھنا، صاف ستھرا رکھنا، یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ لیکن جو حضور تشریف لائے، جس مقصد کے لیے آئے، فرمایا کہ یہ محبوب تمہارے اندر آئے ہیں تو وَيُزَكِّيهِمْ، تمہیں ستھرا کرنے کے لیے آئے ہیں، تمہارے باطنوں کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں، تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے کر جانے کے لیے آئے ہیں۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ محبوب تشریف لائے اندھیروں سے نکال کر تمہیں نور کی طرف لے جانے کے لیے۔ تو سامعین زیباکار، یہ ہے ظاہر سے باطن کی طرف جانا۔ ظاہر کی فکر چھوڑیے، باطن کی فکر اپنائیے، اپنے اللہ کو اپنے دل کے اندر بسائیے۔ تو یہ ہے باطن کو ستھرا کرنا، باطن کو پاک کرنا۔ یہ ہمارا دوسرا قدم ہے، طبیعت کو چھوڑ کے شرع کی طرف جانا اور ظاہر کو چھوڑ کے باطن کی طرف جانا۔ اور دوسرا جو ہمارا سٹیپ ہے، دوسرا جو ہمارا قدم ہے، تیسرا قدم، وہ ہے مخلوق سے خالق کی طرف جانا۔ مخلوق کیا چاہتی ہے؟ دنیا دار کیا چاہتے ہیں؟ دنیا دار کس چیز میں خوش ہوتے ہیں؟ اس چیز کی پرواہ چھوڑ کے خالق کیا چاہتا ہے، وہ مالک وہ کیا چاہتا ہے، وہ سارے شانوں کا مالک، اس کی رضا کس چیز کے اندر ہے، ہم اس چیز کو ڈھونڈیں۔ دنیا دار تو کبھی بھی راضی نہیں ہوتے، یہ تو ساری زندگی ان کی خدمت کریں، ان کے لیے ہم ہر کام کر جائیں، ہر ان کی خواہش اور تمنا پوری کر دی جائے، تو پھر بھی کبھی نہ کبھی یہ تانا دے دیتے ہیں، کبھی نہ کبھی یہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس خالق کی طرف دیکھیے، ساری زندگی بندہ بدعمالیاں کرے، گناہ کرے، اپنے رب کو ناراض کرے، اور ایک دن آ کے اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا کے کہے، مالک بڑے گناہ کیے، بڑے ایسے عمل کیے جس سے تو ناراض ہوا، آج میں شرمندہ ہوں، میں نے اپنا سر تیری بارگاہ میں جھکا لیا ہے، میں تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں۔ تو بس شرمندہ ہو جانا، اپنے اعمال پر پشیمان ہو جانا، یہی رب کی بارگاہ میں توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے اعمال کو نہیں دیکھے گا، دنیا دار ہمارے سارے اچھے اعمال بلا دیتے ہیں ایک برائی کی وجہ سے، ہماری ایک کمی کی وجہ سے، لیکن وہ خالق دیکھیے ہمارے کتنے برے اعمال ہیں، وہ سارے کے سارے مٹا دیتا ہے ہماری ایک نیکی کی وجہ سے، ایک دفعہ جھک جانے کی وجہ سے، ایک دفعہ توبہ کر لینے کی وجہ سے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ آدمی جو توبہ کرے اور عمل صالح کرے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا، اور اس کے گناہوں کو یہ نہیں کہ صرف معاف کر دے گا، بلکہ فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں والے دفتر سے مٹا بھی دے گا، جتنے گناہ ہیں اتنی نیکیاں اس کی نیکیوں والے دفتر میں لکھ بھی دے گا۔